مغربی سرحد پر افغان طالبان کی شرنگیزی، وزیر اعظم کی سربراہی میں سیاسی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع، افغان مہاجرین کی فوری واپسی سے متعلق بھی اہم فیصلوں کا امکان۔ وقت گزاری کے لیے جنگ بندی ناقابل قبول، مستقل سیز فائر کے لیے افغان طالبان کو ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ فتنۃ الخوارج کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر حملہ کیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر بھرپور جواب دیا۔ اب گیند افغانستان کے کورٹ میں ہے، عبوری افغان انتظامیہ سنجیدہ ہے تو بات آگے بڑھائے۔ قطر اور دوست ممالک مسئلہ حل کرانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیز فائر کی آڑ میں فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، مومن میں پاک فوج کا بھرپور ایکشن۔ 45 سے 50 خوارج مارے گئے، خفیہ معلومات پر فتنۃ الخوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ فوٹیج میں آپریشن شروع ہونے سے پہلے خارجیوں کی نقل و حرکت واضح، وطن کے محافظوں کا خیبر پختونخوا میں بھی ایکشن۔ بھارتی اسپانسرڈ 34 خوارج ہلاک، شمالی وزیرستان میں 18، جنوبی وزیرستان اور بنو میں 16 ملک دشمن ہلاک۔ پاک فوج کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ چین کی پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش، عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان تحمل کا مظاہرہ کریں، مکمل سیز فائر کے لیے عملی اقدامات کریں۔ چین خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو مداخلت کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، مزاحمتی تنظیم کو غزہ میں گھس کر ماریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کچھ یرغمالیوں کی لاشیں آج واپس لائی گئی ہیں۔ صدر پیوٹن سے فون پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی، جلد ملاقات ہوگی۔ 8 جنگیں رکوا چکا، امید ہے یوکرین جنگ ختم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی واشنگٹن آمد، آج امریکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے، جدید میزائلوں کی فراہمی اور اضافی امداد پر بات چیت ہوگی۔ ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امن معاہدے پر کاربند، تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنا چاہتے ہیں، حماس کا موقف۔ کہا، لاشیں اسرائیلی حملوں میں تباہ سرنگوں میں موجود ہیں، ملبے سے نکالنے کے لیے جدید آلات کی ضرورت ہے جو پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں، کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، خان یونس اور غزہ سٹی پر ڈرون حملے، مزید 4 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں گھر گھر تلاشی، 35 افراد گرفتار، تمام جنگی اہداف حاصل کر کے رہیں گے۔ نیتن یاہو کی ڈھٹائی، رفح کراسنگ کھولنے سے انکار۔ غزہ میں سیز فائر، ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جائے گا، حکومت اور علماء کرام کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، ٹی ایل پی سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوئے، ہر بار مظاہرین کی شرائط بڑھتی رہی، قاتلوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، گن پوائنٹ پر گاڑیاں جلوس میں شامل کروائی گئیں، کارروائی صرف ہتھیار بند لوگوں کے خلاف کی گئی، کسی عالم یا مدرسے کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاع تطاولہ تارڑ بولے، فلسطینی عوام خوشیاں اور ہم احتجاج کر رہے تھے، ایس ایچ او کو گاڑی سے نکال کر 21 گولیاں ماری گئیں، کسی کو امن امان خراب نہیں کرنے دیں گے۔ پنجاب حکومت کی انتہا پسندی میں ملوث مذہبی جماعت پر پابندی کی سفارش، ٹی ایل پی قیادت کو 4 شیڈول میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس، ٹی ایل پی کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے ہوں گے، پوسٹرز، بینرز، اشتہارات اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی ہوگی۔ اشتعال انگیزی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری کارروائی کا حکم، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ، نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر پابندی، 1 ماہ میں قانونی اسلحے کو خدمت مرکز سے رجسٹرڈ کرانے کا حکم۔ پنجاب حکومت کا ٹی ایل پی کے زیر انتظام مساجد اور مدارس کو محکمہ اوقاف کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ پولیس نے راولپنڈی میں 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کا ٹی ایل پی کے خلاف ایکشن، دفاتر اور اجتماع گاہیں سیل، بہارہ کہوں میں مرکزی دفتر کو تالے لگا دیے، قائدین اور کارکنوں کے خلاف مزید 5 مقدمات درج، تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری، مزید 3400 ملزمان گرفتار۔ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینا خارج از امکان نہیں،
वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। अमरीका का शदीद दबाव, भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर डाली। व्हाइट हाउस हुकाम का दावा, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। खरीदारी में कमी दिसंबर से मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की शदीद तनकीद, कहा नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर से खौफजदा है, बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगामात भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं की। पाक भारत जंग बंदी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की तरदीद न कर सके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया, कहा चीनी मंडियों में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ पर भी गुफ्तगू। न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी कांग्रेस रुकन फ्रेंच हिल और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मुशीर ख़ास लुत्फ़ी वाई से भी अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में PP वफ़द की मुलाकात। मियाँ शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। दोनों जमातों का पहले की तरह मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बयानबाजी भी रोक दी जाएगी। बड़ी बैठक में सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी जमातों के मामलात पर भी तबादला ख्याल। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी, जाली मैंडेट को नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले इस्लामाबाद में जाबिरों का नहीं कारकुनों का इख्तिदार होगा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन, मुबारकबाद दी, कहा पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी कहते हैं शहबाज शरीफ से कहा बानी से मिलने थे लेकिन जवाब नहीं आया, इंसाफ नहीं मिलेगा तो पुरान एहतजाज का ऑप्शन खुला है। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात ना कर सके, पुलिस ने दागल नाका पर रोक दिया। बैरिस्टर गौहर की सुहेल आफरीदी से मुलाकात, कहा उम्मीद है नई KP हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। खुफिया दिफाई मालूमात गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखने और आगे मुंतकिल करने के इल्जामात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिम का सेहत जुर्म से इनकार। इसराइली हमले में जख्मी यमनी हौसियों के फौजी सरबराह दौरान इलाज दम तोड़ गए। हौसियों ने अब्दुल करीम अल कमारी की शहादत की तस्दीक कर दी। सेहूनी फौज से बदला लेने का ऐलान। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को विमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। बांग्लादेश को हंसते खेलते 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 199 रन का हदफ 25वें ओवर में पूरा किया। एल्सा हैली ने नाकाबिल शिकस्त 113 रन बनाए। और रवा साल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला फुटबॉलर कौन? फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 88 करोड़ डॉलर आमदनी के साथ सरफहरिस्त। लियोनेल मेसी दूसरे, करीम बेंजेमा तीसरे नंबर पर।